حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کو مزین کیا جاتا ہے شروع سال سے لے کر آئندہ سال تک۔ جس وقت رمضان کا پہلا دن ہوتا ہے، عرش کے نیچے بہشت کے پتوں میں حور عین پر ہوا چلتی ہے، تو حوریں کہتی ہیں اے ہمارے رب، بنا ہمارے لیے اپنے بندوں سے خاوند تاکہ ان کی محبت سے ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہوں، یعنی ان کی وجہ سے لذت اٹھائیں اور ہماری وجہ سے ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں۔ امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ نے تینوں حدیثیں شعب الایمان میں ذکر کی ہیں کہ جنت کو پورے سال مزین کیا جاتا ہے رمضان کی آمد کے لیے، اور اس چیز کے لیے جو رمضان میں کثرت سے ہوتی ہے، یعنی مغفرت کی کثرت، اور جنت میں درجات بلند ہوتے ہیں نیک اور روزے داروں کے لیے، اور رات کو تراویح پڑھتے ہیں۔ اور حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی بندہ ایسا نہیں جو رمضان کے ایک دن کا روزہ رکھے مگر اس کو حور عین سے ایک زوجہ دی جائے گی موتیوں کے خیمے میں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا بیان ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، حور مقصورات فی الخیام۔ یہ سورہ رحمان کی آیت مبارکہ ہے۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت میں ایک دروازہ ہے جس کا نام باب الریان ہے، قیامت کے روز اس سے روزے دار داخل ہوں گے اور ان کے علاوہ اس میں کوئی داخل نہیں ہوگا۔ کہا جائے گا کہ روزدار کہاں ہیں؟ فرشتے کہیں گے کہ اس سے ان کے علاوہ کوئی اور داخل نہ ہو۔ جب وہ داخل ہو جائیں گے تو دروازہ بند کر دیا جائے گا اور کوئی دوسرا اس سے داخل نہیں ہو سکے گا۔ کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ عز و جل فرماتا ہے روزہ خاص میرے لیے ہے اور میں خود اس کی جزا دوں گا۔ روزے دار میری وجہ سے شہوت کے تقاضوں کو چھوڑتا ہے اور اپنے کھانے اور پینے کو میری وجہ سے چھوڑ دیتا ہے، اور روزہ ڈھال ہے، اور روزے دار کے لیے دو خوشیاں ہیں۔ ایک خوشی اس کو اس وقت ہوگی جب وہ روزہ افطار کرے گا، اور ایک خوشی اس کو اس وقت ہوگی جب وہ اپنے رب سے ملاقات کرے گا۔ اور ضرور روزے دار کی منہ کی بو اللہ تعالیٰ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن العاص رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روزہ اور قرآن دونوں بندے کی سفارش کریں گے، یعنی اس بندے کی جو دن میں روزے رکھے گا اور رات میں اللہ کے حضور میں کھڑے ہو کر اس کا پاک کلام قرآن مجید پڑھے گا یا سنے گا۔ روزہ عرض کرے گا، اے میرے پروردگار، میں نے اس بندے کو کھانے پینے اور نفس کی خواہشات کو پورا کرنے سے روکے رکھا تھا، آج میری سفارش اس کے حق میں قبول فرما اور اس کے ساتھ مغفرت و رحمت کا معاملہ فرما۔ اور قرآن مجید کہے گا، میں نے اس کو رات کے سونے
اور آرام کرنے سے روکے رکھا، خداوند آج اس کے حق میں میری سفارش قبول فرما اور اس کے ساتھ بخشش اور عنایت کا معاملہ فرما۔ چنانچہ روزہ اور قرآن دونوں کی سفارش اس بندے کے حق میں قبول فرمائی جائے گی اور اس کے لیے جنت اور مغفرت کا فیصلہ فرما دیا جائے گا، اور خاص مراحم خسروانہ سے اسے نوازا جائے گا۔